بڑے بناتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اسباب بڑے بنائے تو اللہ پاک کے ہاں اسباب کی کوئی قیمت نہیں۔ کوئی ملک کا بادشاہ بن جائے، پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھے کہ مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اور جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کاموں میں لگ کر کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ کئی لوگ ایسے ہو گئے تو جو نماز نہ پڑھے گا کبھی مرنے کے بعد 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے پہلے اللہ تعالیٰ عمل بتانے کے لیے پیغمبر بھیجتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد پیغمبر کوئی نہیں آئے گا۔ یہ پیغمبروں والی ذمہ داری مسلمانوں پر کر دے۔ آپ نے آج کے موقع پر فرما دیا تھا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ومن لا یرحم لا یرحم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا۔ عمل کا معنی ہے کام کی جگہ، کام سے کوئی خالی نہیں رہتا، ہر وقت کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کن عملوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت برکتیں آتی ہیں، مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو پیغمبر کے عمل کو قبول نہیں کرتا، اسباب بڑے بناتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اسباب بڑے بنائے تو اللہ پاک کے ہاں اسباب کی کوئی قیمت نہیں۔ کوئی ملک کا بادشاہ بن جائے، پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھے کہ مرتے ہی دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اور جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کاموں میں لگ کر کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ کئی لوگ ایسے ہو گئے تو جو نماز نہ پڑھے گا کبھی مرنے کے بعد 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے پہلے اللہ تعالیٰ عمل بتانے کے لیے پیغمبر بھیجتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد پیغمبر کوئی نہیں آئے گا۔ یہ پیغمبروں والی ذمہ داری مسلمانوں پر کر دے۔ آپ نے آج کے موقع پر فرما دیا تھا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ومن لا یرحم لا یرحم۔ آپ نے فرما دیا اب ساری دنیا کے موقع پر ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ، جو کلمہ پڑھ لے اسے ساری سنتے سکھلاؤ۔ کلمہ پڑھنے سے، سنت عمل کرنے سے دل میں نور بنتا ہے۔ جب دل نور سے بھر جاتا ہے
پھر نور اوپر جاتا، جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ہر وقت سوچتا ہے اس وقت اللہ کا حکم کیا، پیغمبر کی سنت کیا۔ یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، ہر ایک کو سنتے بتاتا تھا تو لوگ ان کو ہدیہ دیتے کھانے پینے کی چیزوں کا۔ اب جو ہدیہ ایسا ہوتا اس کا سنت طریقہ معلوم نہ ہوتا اسے نہیں کھاتے تھے، کسی اور کو صدقہ دے دیتے تھے۔ کھانا بھی سنت کے مطابق، سنت کے خلاف نہ ہو، برکتیں سنت اعمال سے۔ باقی قرآن میں اعمال کا ذکر ہے، خلاصہ ایک صورت میں ہے، کتاب میں آتا ہے کہ جو اعمال کا اہتمام کرتے تھے جب اکٹھے بیٹھتے تو اس صورت کو ہر مجلس میں پڑھتے تھے کہ کامیابی کن اعمال میں ہے۔ تو دعوت دینے میں بھی اس صورت کو پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ آتا ہے جو اچھے زمانے تھے جب بھی اکٹھے بیٹھتے تو اس سورت کو ہر مجلس میں پڑھتے تھے۔ اور کئی علماء کہتے ہیں اگر اللہ سارا قرآن نہ بھیجتے، یہ ایک سورت بھیجتے تو یہ ایک سورت بھی کامیابی والے عمل بتانے کے لیے کافی تھے۔ ترجمہ ہے کہ زمانے کی قسم، اشارہ ہے کہ پہلے زمانے کی طرف توجہ کرو۔ عام انسان نقصان میں گئے جنہوں نے موت تک کلمہ نہیں پڑھا اور کسی ملک کے بادشاہ بن گئے، اسباب بڑے بنائے، کلمہ نہیں پڑھا، موت کے وقت فرشتہ آ کر اسے بتاتا ہے تو نے اسباب بڑے بنائے، اللہ پاک کے ہاں اسباب کی کوئی قیمت نہیں۔ ساری دنیا کے اسباب اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں، مچھر کے پر کی کوئی قیمت نہیں، سارے اسباب کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ پاک کے ہاں قیمت پیغمبر کے اعمال کے مال اسباب میں میری کیا قیمت سنت اعمال کیا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسباب کی قیمت نہیں، اللہ پاک کے ہاں قیمت پیغمبر کے اعمال کے۔ پیغمبر کا پہلا کلمہ ہے، دل سے کلمے کو حق مان کر زبان سے کلمے کو پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے حق مان کر پڑھے گا،
دل میں ایمان کا نور شروع ہوگا. جتنا کرنے کا ذکر کرے گا، قرآن پڑھے گا، سنت عمل کرے گا، ان سارے عملوں سے دل کا نور بڑھتا رہے گا. جب دل نور سے بڑھ جائے گا پھر اس کا نور آسمان کی طرف جائے گا. جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے گا وہ ہر وقت سوچے گا اس وقت اللہ کا حکم کیا، پیغمبر کی سنت کیا. تو اللہ کے حکم پیغمبر کی سنت پر عمل کرے گا، دل کا نور بڑھتا رہے گا. جب دل نور سے بڑھ جائے گا پھر وہ نور اوپر جائے گا. جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے گا وہ ہر وقت سوچے گا اس وقت اللہ کا حکم کیا، پیغمبر کی سنت کیا. تو اللہ کے حکم پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے سے دنیا میں رحمتیں برکتیں آتی ہیں. اور جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ خبر دیتا ہے تو نے ہر سنت پر عمل کیا، اب تجھے جنت میں لے جائیں گے. اب جنت میں جانے سے خوش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں روح نکالو جنت میں جاؤ. تو فرشتہ بتاتا ہے تھوڑا سا تیرا وقت زندگی کا باقی ہے، وہ پورا ہو جائے گا پھر تیرا روح نکالیں گے. اس لیے سنت اعمال سے دنیا میں رحمتیں برکتیں اور مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں. جو سنت عمل اعلیٰ کرتا ہے جب فرشتہ آتا ہے اسے بتاتا ہے کہ اب تجھے جنت میں لے جائیں گے، وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے روح نکالو جنت میں جاؤ. تو فرشتہ کہتا ہے تیری زندگی کا تھوڑا سا وقت باقی ہے، وہ پورا ہوگا تو پھر تیرا روح نکالیں گے. تو اس کا روح نکال کر جنت کی نعمت میں لے جاتے ہیں. جب اسے جنازہ پڑھ کر قبر میں دفن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عملوں پر راضی ہونے کی وجہ سے اس کی قبر کھول دیتے ہیں. جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے اور قبر میں جنت کی نعمتیں آ جاتی ہیں. برکتیں رحمتیں دنیا میں آخرت میں اعمال پر ہے. یہ بھی حالت ہے کہ دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے. قیامت کے قریب لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے. قیامت کے قریب لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا اسباب بڑے بنائیں گے، عمل چھوڑیں گے. جیسے پہلے گھوڑے گدوں پر سوار ہوتے تھے اب کاریں بسیں جہاز بنا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے. قیامت کے قریب لوگ سارے اسباب میں لگ جائیں گے. یہاں تک آتا ہے کہ مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا جس کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا، وہ مسجد میں جانور باندھے گا. قیامت کے قریب یہ حال ہو جائے گا. اور کسی بستی میں جو کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو قیامت کے قریب اولاد
سب کلمہ نہیں پڑھیں گے وہ اعتراض کریں گے اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تم کیوں پڑھتے ہو؟ بولے سب نہیں پڑھیں گے، کوئی باپ کلمہ پڑھے گا تو باپ کہے گا اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو جب تک دنیا میں نماز سے کوئی نہیں پڑھے گا جانور مسجد میں باندھیں گے، کوئی کلمہ پڑھے گا اس کی اولاد سب کلمہ نہیں پڑھے گا۔ کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی جب تک لوگ کلمہ پڑھتے رہے گے، جب مرتے جائیں گے ایک آدمی رہ گیا جو کلمہ پڑھ رہا باقی مر گئے، اسے کہ کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی۔ دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے۔ وہ ایک کلمہ پڑھنے والا جب فوت ہو جائے گا ساری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا، قیامت شروع ہو جائے گی۔ فرشتہ آواز کرے گا، اس کا نام سواد کے ساتھ سور ہے۔ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تو قیامت کی آواز شروع ہوگی۔ فرشتہ آواز کرے گا، پہلے ہر ایک سمجھے گا کہ میرے مکان کے باہر کوئی آواز کر رہا، پھر وہ فرشتے جب کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا وہ فرشتے کی آواز اتنی سخت ہو جائے گی سارے مکان گرنے لگیں گے، مکان ہلیں گے گرنے کے لیے، سب مکانوں سے بھاگیں گے کہ مکان اوپر گرے گا، لیکن وہ آواز اتنی سخت ہوگی سارے مر جائیں گے۔ وہی دنیا باقی ہے اعمال کی برکت سے، اور برکتیں اعمال پر آتی ہیں۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ سب نیت کریں کہ ہر سنت پر خود بھی عمل کریں گے، باقیوں کو بھی سنت عمل پر تیار کریں گے۔ تو کافر ہو اسے پتہ نہیں کفر دوزخ کا راستہ ہے، کفر پر جو مرے گا مرتے ہی دوزخ کے آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے کوئی کافر ہے اسے کلمہ پڑھانا، کلمہ پڑھ لے اسے پھر سنت عمل سکھلانا۔ تو اگر درجے ہے کہ صحابہ کے ترتیب کی نیت کرنا، صحابہ ہر وقت جو سنت عمل ہوتا تھا اس کے لیے جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ سب نیت کریں کہ جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ کون کون جماعتیں بنائے گا؟ سب کی نیت ہے۔ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا مانگے کہ اللہ سب کو صحابہ کے طریقے پر اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے قبول فرما، اور ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اسی دعا بھی مانگنا، کوشش کرنا۔ حدیث آتا ہے کہ جو دن حضرات کے مطابق سنت عمل کی کوشش کرے گا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اس کو شامل کر دیں گے۔ تو سب نیت کریں کہ صحابہ کے طریقے پر سنت عمل کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ قبول فرما، ہمیں نماز کی تیاری کرے۔